130ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب شمس النہار کی کنیز نے جوہری سے کہا کہ ان کی باتیں خلیفہ کو معلوم ہو گئی ہیں اور اس نے شمس النہار کو اپنے محل میں قید کر لیا ہے اور اب وہ علی بن بکار کو جا کر اس کی خبر کرے، اور جب جوہری نے علی بن بکار سے کہا کہ وہ اپنے بیہودہ تعلقات چھوڑ دے کیونکہ اب اس کی جان و مال کو اندیشہ ہے، تو جب علی بن بکار نے جوہری سے یہ سنا تو اس کی حالت بدل گئی اور وہ پریشان ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، کہہ تو صحیح کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کیوں کر میری جان اور مال کو اندیشہ ہے۔ اب جوہری نے اس سے سارا واقعہ بیان کر دیا جو شمس النہار کی کنیز نے اس سے کہا تھا، اور کہا کہ اے میرے آقا، اب یہ باتیں پیش آ چکی ہیں اور اگر تو شام تک یہی ٹھہرا رہا تو ضرور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ سن کر علی بن بکار گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، اب کیا کیا جائے، اب تیری کیا رائے ہے؟ جوہری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تو جتنا مال اپنے ساتھ لے سکتا ہے وہ لے کر میرے ساتھ شام ہونے سے پہلے یہاں سے کہیں اور چلا چل۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ اپنے معاملے میں نہایت حیران و پریشان تھا، کبھی چلتا اور کبھی کھڑا ہو جاتا۔ بہرحال وہ جو کچھ لے سکتا تھا اس نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر والوں سے اپنا مقصد بیان کیا اور 3 اونٹنیوں پر اپنا سامان لادا اور سوار ہو گیا۔ جوہری نے بھی یہی کیا اور وہ دونوں بھیس بدل کر چپکے سے چل دیے اور دن بھر اور رات بھر چلتے رہے۔ جب پچھلی رات ہوئی تو انہوں نے اپنا سامان اتارا اور اونٹنیوں کو باندھ کر سو گئے۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے اور ڈاکوؤں نے انہیں گھیر کر ان کا سارا مال اور مویشی لوٹ لیے اور انہیں اسی جگہ بے حال چھوڑ کر چلتے ہوئے۔ اب وہ وہاں سے اٹھ کر آگے چلے اور صبح ہوتے ہی ایک شہر میں داخل ہوئے اور اس میں ایک سرائے کی طرف چلے اور بے سر و سامانے کی حالت میں وہاں پہنچے اور سرائے والے سے اپنا قصہ بیان کیا، لیکن سرائے کے مالک نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ دن بھر اس کے ایک کونے میں بیٹھے رہے۔ جب رات ہوئی تو وہ وہیں سو گئے اور نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ جب دوسری صبح ہوئی تو وہ وہیں بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر انہیں سلام کیا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے لوگو، کیا تم پردیسی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور انہوں نے اسے بتایا کہ ڈاکوؤں نے ہم پر چھاپا مار کر ہمارا سب سامان لوٹ لیا اور کوئی بھی چیز ہمارے لیے نہ چھوڑی۔ اب ہم اس شہر میں داخل ہوئے ہیں، مگر ہم یہاں کسی کو نہیں جانتے جس کے پاس جا کر پناہ لیں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو میرے ساتھ چل کر میرے گھر میں قیام کرو۔ جوہری نے علی بن بکار سے کہا کہ چل ہم اس کے ساتھ چلیں، اس میں ہمارے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس جگہ آئے اور ہمیں پہچان لے، اور دوسرا یہ کہ ہم پردیسی ہیں اور رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ علی بن بکار نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو کر۔ اتنے میں اس شخص نے ان سے دوبارہ کہا کہ اے لوگو، میرا کہنا مانو اور میرے گھر چلو۔
اب جوہری نے اس سے کہا کہ بصر و چشم، اور وہ شخص ان سے نرمی سے پیش آیا اور وہ اس کے ساتھ چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک نوکر نے آ کر دروازہ کھولا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اس میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک تھیلا منگوایا جس میں پہننے کے کپڑے تھے۔ اس میں سے اس نے 2 جوڑے کپڑوں کے انہیں دیے۔ اتنے میں ایک کنیز نے دسترخوان بچھایا اور ان سے کہا کہ کھانا کھاؤ، اور انہوں نے کچھ تھوڑا سا کھایا اور پھر وہ اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب رات ہونے لگی تو علی بن بکار گریہ و زاری کرنے لگا اور اس نے جوہری سے کہا کہ اے میرے بھائی، میرا مرنا تو اب یقینی ہے، اس لیے میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تو دیکھے کہ میں مر چکا ہوں تو تو میری ماں کے پاس جا کر اس سے کہیو کہ وہ یہاں آ کر میری عزاداری کرے اور غسل کے وقت موجود ہو، اور اسے میری جدائی پر صبر کرنے کی تلقین کیجیو۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دور سے کسی لڑکی کو گاتے اور اشعار پڑھتے سنا اور کان لگا کر سننے لگا۔ لڑکی کبھی مدہوش ہو جاتی اور کبھی اس کا نشہ اتر جاتا اور کبھی اپنی مصیبت پر بے قرار اور غمزدہ ہو کر رونے لگتی۔ لڑکی کا گانا سن کر ابن بکار نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جب جوہری نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس نے اسے مکان کے مالک کے سپرد کر کے کہا کہ وہ اس کی ماں اور رشتہ داروں کو خبر کرنے بغداد جانا چاہتا ہے تاکہ وہ آ کر اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ اب جوہری بغداد پہنچا اور علی بن بکار کے مکان گیا۔ جب اس کے غلاموں نے اسے دیکھا تو وہ اس کے پاس آئے اور علی بن بکار کا حال پوچھنے لگے۔ جوہری نے ان سے کہا کہ علی بن بکار کی ماں کے پاس جا کر کہو کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو جوہری نے اندر جا کر اسے سلام کیا اور کہا کہ خدا کا حکم لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے، اور کوئی جان اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک خدا کا حکم نہ ہو اور اس نے اس کا وقت مقرر نہ کر دیا ہو۔ علی بن بکار کی ماں کو فوراً گمان ہوا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، بتا کہ کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مارے غم اور رونے کے جوہری کوئی جواب نہ دے سکا۔ جوہری کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا حال بیان کر، اور جوہری نے کہا کہ خدا اس کے بدلے تجھے بڑا اجر دے گا۔ اس کے بعد اس نے اس کا حال شروع سے لے کر آخر تک کہہ سنایا۔ اب اس نے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی وصیت بھی کی ہے؟ جوہری نے جواب دیا کہ ہاں، اور اس کی وصیت بیان کی اور کہا کہ جلد چل کر اس کی تجہیز و تکفین کر۔ علی بن بکار کی ماں جوہری کی باتیں سن کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو وصیت کے موافق وہ چلنے کی تیاری کرنے لگی، اور جوہری اپنے گھر روانہ ہو گیا، اور راہ بھر اس کی جوانی کی تصویر اس کی آنکھوں کے آگے پھرتی رہی۔ وہ اسی خیال میں تھا کہ ایک عورت نے آ کر اس کا ہاتھ
पकड़ लिया। जब उसने गौर से देखा तो वो शमसुन निहार की कनीज थी और वो निहायत गमगीन थी। जब उन्होंने एक दूसरे को पहचाना तो वो दोनों रोने लगे और इसी हालत में वो जोहरी के घर तक पहुंचे। अब जोहरी ने कनीज से कहा कि क्या अली बिन बकार का हाल तुझे मालूम हुआ? उसने कहा कि वल्लाह नहीं। जोहरी ने उसको अली बिन बकार के मरने की खबर दी और सारा माजरा बयान किया और फिर दोनों रो पड़े। इसके बाद जोहरी ने कनीज से कहा कि और उसकी मालका का क्या हाल है? उसने जवाब दिया कि खलीफा ने उसकी मोहब्बत की वजह से किसी की बात न सुनी और उसकी तरफ से कोई बदगुमानी न की और उससे कहा कि ऐ शमसुन निहार, बावजूद दुश्मनों के कहने के मुझे तेरी तरफ से कोई बदगुमानी नहीं और तू मुझे पहले की तरह अजीज है। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उसके लिए एक सुनहरा कमरा और खूबसूरत सरापर्दा आरास्ता किया जाए ताकि इस वजह से उसकी जिंदगी निहायत ऐशो इशरत से गुजरे और खलीफा उसकी और ज्यादा इज्जत करने लगा। एक दिन का वाक़या है कि खलीफा ने मैनोशी की मजलिस गरम की और उसकी चहीती कनीज़ें हाजिर हुईं और उसने उन्हें दर्जा बदर्जा बिठाया और शमसुन निहार को अपने पहलू में जगह दी, लेकिन उसका सब्र ख़त्म हो चुका था और बदहाली बढ़ गई थी। इतने में खलीफा ने एक कनीज़ को गाने का हुक्म दिया और उसने सारंगी लेकर उसे ठीक ठाक किया और गाना बजाना शुरू कर दिया। गाना सुनना था कि शमसुन निहार के लिए बैठा रहना नामुमकिन हो गया और वो गश खा कर गिर पड़ी। ये देखकर खलीफा उसकी तरफ बढ़ा और उसे देखकर चिल्लाने लगा और कनीज़ें भी वावेला करने लगी। अमीरुल मोमिनीन निहायत गमज़दा हुआ और उसने हुक्म दिया कि मजलिस में जितने बर्तन और सारंगियां और दूसरे बाजे हैं सब तोड़ दिए जाएं और उसकी लाश को लेकर उसके कमरे में गया और बाकी रात वहीं गुजारी। दूसरी सुबह को उसे नहलवाया और तजहीज़ो तकफीन की और उस पर बहुत अफसोस किया, मगर उसका हाल किसी से न पूछा और न ये कि उसे क्या हो गया था। अब कनीज़ ने जोहरी से कहा कि खुदा के लिए ये बता कि अली बिन बकार का जनाजा कब यहाँ आएगा ताकि मैं उसके दफन के वक्त मौजूद रहूं। जोहरी ने कहा कि तू मुझे कहाँ मिल सकती है ताकि मैं तुझे उसकी खबर करूं। उसने कहा कि शमसुन निहार के मरने के बाद खलीफा ने उसकी कनीज़ों को आज़ाद कर दिया और उन्हीं में मेरा शुमार भी है और वो उसे शमसुन निहार की कब्र के पास ले गई और उसे ये भी बताया कि वो उसे कहाँ मिल सकती है। अब जोहरी वहाँ से रवाना होकर अली बिन बकार के जनाजे का इंतज़ाम करने लगा। जब जनाजा आया तो बगदाद के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उसके साथ थी और उनके हमरा वो कनीज़ भी थी और सबसे ज़्यादा गमगीन नज़र आती थी। अब वो लोग बड़ी भीड़ के साथ कब्रिस्तान पहुँचे और उसे दफन किया। खुदा उस पर अपनी रहमत नाज़िल करे और जोहरी उसकी और शमसुन निहार की कब्र की बराबर ज़ियारत करता रहा। ये है उन दोनों की कहानी। खुदा उन पर रहमत भेजे। मगर इससे ज़्यादा अजीब व गरीब कहानी बादशाह शहरमान की है। बादशाह शहरयार ने पूछा कि वो क्या है। अब शहरजाद को सुबोती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।